اسلام کا فلسفہ جہاد ہر دور کے لیے، لیکن بدقسمتی سے جہاد کے بارے میں بہت سے مغالطے ہیں جو مسلمانوں میں بھی ہیں، اور ان پر پھر اسلام کے جو دشمن ہیں انہوں نے مزید بلڈ اپ کر کے جہاد کو بہت بدنام بنا دیا، بلکہ گالی بنا دیا۔ جہاد کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ وہ اسلام کے انتہائی اہم اور ضروری احکام میں سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے مومن صرف وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ اور اس کے رسول کے راستے، اللہ کے راستے میں، اور اس میں جانے اور اپنے مال کھپائے۔ تو یہ تو ایمان کا جزو لازم ہے، یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ لیکن لوگوں نے اصل میں جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے دیا ہے کہ جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ قرآن مجید میں جنگ کے لیے دوسری اصطلاح موجود ہے، وہ قتال ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ کو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو جنگ قتال ہے، اور جہاد بھی جنگ کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، لیکن جہاد بہت وسیع ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کروں گا کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جہاد للبقاء، تمام لیونگ جتنے آرگنزمز ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ایک تصادم کے ساتھ اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی حیات بخش چیزیں ہیں، ان پر جو ہے مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ زیادہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسٹرگل جو ہوتی ہے ان کے مابین، اس سے آپ کہیں گے اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ بندہ مومن جب یہ جہاد کرتا ہے تو وہ اللہ کی شریعت کے مطابق کرتا ہے، حلال ذریعے سے کماتا ہے، حرام سے نہیں کماتا، حلال سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، حرام سے نہیں کرتا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس سے آگے انسانی سطح پر جو جہاد آتا ہے ان میں سب سے بیسک ہے جہاد حقوق کے لیے، اسٹرگل ٹو گیٹ دیئر رائٹس، اور اس میں خاص طور پر آزادی کا حصول، سیلف ڈٹرمینیشن کا حصول، خود اختیاری کا حصول۔ یہ جو ہے اسٹرگل، فریڈم اسٹرگل، یہ سب نے کی ہے، ہندوؤں نے بھی کی ہے، مسلمانوں نے بھی کی ہے، یورپینز نے بھی کی ہے، امریکنز نے برطانیہ سے نجات پانے کے لیے جنگ لڑی تھی۔ یہ سب کے سب لوگ جو ہے جنگ کرتے رہے ہیں، جہاد کرتے رہے ہیں۔ تو مسلمان بھی جہاد کرتا ہے۔ مسلمانوں نے افغانستان میں روسی فوج کا مقابلہ کر کے اور اسے وہاں سے واپس جانے پر مجبور کرنے میں جہاد کیا ہے۔ لیکن یہ جہاد کیا تھا؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، جہاد فی سبیل الحریت۔ اس سے اوپر ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اسے اللہ کا مطیع بنانا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم رتبے والا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیع بنائے۔ اسی طرح ماحول جو ہے وہ آپ کو ایک خاص سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے، جیسے کہ ایک موب ہوتا ہے وہ آپ کو ایک خاص سمت میں دھکیلتا ہے۔ تو ایک معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو بگاڑ کی طرف لے کر جائے گا، برائیوں کی طرف لے کر جائے گا، اس کا مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ آپ اپنے ماحول سے جہاد کریں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زمانہ بات نہ سعادت تو بعض زمانہ بساس، اور ایک یہ کہ نہیں، زمانہ بات نہ سعادت تو بعض زمانہ ستیز۔ زمانہ اگر تمہارے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا ہے تو اس سے جنگ کرو، تم اپنے موقع پر ڈٹے رہو اور اپنے راستے پر چلو۔ اس سے اوپر کا جہاد ہے غلط نظریات کے خلاف جہاد۔ ظاہر بات ہے دنیا میں گمراہ کن فلسفے بھی ہیں، بڑے گمراہ کن مذاہب بھی ہیں، ان کے علمبردار بھی ہیں۔ ایک فکر ہے، مغرب کا فکر ہے اس وقت جو میٹیریلسٹک ہے، اس میں جو ہے دین کا اور مذہب کا، روحانیت کا معاملہ اس میں سے خارج ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس غلط نظریات کو اور غلط فکر کو، غلط فلسفوں کو، غلط مذاہب کو، ان کی تردید کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اس میں وقت لگے گا، محنت لگے گی۔ یو ول ہیو ٹو لرن۔ سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ برٹرینڈ رسل کیا کہتا ہے،
اور فلاں جو ہے سارترے نے کیا کہا ہے اور فلاں کا فلسفہ کیا ہے، افلاطون کا کیا ہے، اور ان میں حق کیا ہے اور باطل کتنا ہے، اب اس کی پھر نفی آپ کر سکیں گے۔ اسی طرح مذاہب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سب جہاد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، صلاحیت بھی لگ رہی ہے، راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، پہلے صلاحیت حاصل کرنی ہے اور پھر اسے استعمال کرنا ہے۔ سب سے ٹاپ موسٹ ہے پھر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، دین کا ایک پورا نظام زندگی، دین اسی کا نام ہے، دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کے بارے میں فرمایا گیا 3 دفعہ قرآن مجید میں کہ ہم نے انہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے دین حق کو غالب کریں۔ اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے، اس میں ظاہر بات ہے پہلے دعوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، پھر جو لوگ قبول کرنے گے ان کی تربیت ہوگی، انہیں تیار کیا جائے گا، پھر ایک جماعت وجود میں آئے گی حزب اللہ، وہ باطل نظام کے خلاف جہاد کرے گی۔ اور اس لیول پر جہاد میں قتال بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کا سارا جہاد جو ہے اس میں لڑائی کا، جنگ کا، ہتھیار کے استعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس لیول پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے 13 سال تو وہ تیاری کی ہے، پہلے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، جو آ گئے جنہوں نے قبول کر لیا ان کی تربیت کی ہے، انہیں آرگنائز کیا ہے، لیکن پھر اس جمعیت کو لے کر باطل نظام کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی ہے۔ آج کل یہ ہے کہ اس تلوار اٹھانے کا بدل جو ہے ایک تجویز ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوامی ایک تحریک جس کو ایک مضبوط جماعت لے کر چل رہی ہو، تو وہ ایک پرامن تحریک، احتجاجی تحریک کے ذریعے سے، ایجیٹیشن کے ذریعے سے وہ نظام کو بدل سکتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آج دنیا میں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اس سطح پر بھی جنگ ہی واحد ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس سطح پر جنگ ہو سکتی ہے، اور وہ جنگ جائز ہوگی اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی، لیکن وہ اس تمام پروسیس میں سے گزر کر ہوگی، ایسے ہی نہیں۔ یہ تمام پروسیس اور اس کے منازل جو ہے، اس کے جو لیولز ہیں ان سے گزر کر ہوگی، اور اس کا بھی بدل ایک موجود ہے، اور وہ ہے ایک عوامی، ایک پرامن عوامی تحریک، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ون سائیڈڈ وار، کہ انسان باہر نکل آئے۔ ظاہر بات ہے کہ کہیں بھی اگر آپ نے سول ڈس اوبیڈینس کی تو آپ پر گولیاں چلے گی، اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں، کسی اور کی جان نہ لیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک امکانی شکل ہے، لیکن بہرحال یہ ہے جہاد کا وہ کانسیپٹ، اور قرآن نے اس جہاد کو ایمان کا جزو لا ینفق قرار دیا ہے، اور اس جہاد کے بغیر قرآن انسان کی فلاح اور کامیابی اور اخروی نجات کی ضمانت نہیں دیتا۔ چنانچہ سورہ صف میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، یہ دلی ایمان ہوگا، قلبی ایمان۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے بالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اس دردناک عذاب سے چھٹکانے کی کوئی ضمانت ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اور اسی صورت میں پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس جہاد کا بلند ترین مقام کون سا ہے، وہ قتال ہے۔ جب نقد جان ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر انسان میدان میں آتا ہے، چنانچہ اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جہاد قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، جان کا رسک لے کر میدان میں آ کر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا کہ سب سے بلند منزل ہے۔